جون 2019 میں لاکھوں مظاہرین نے ہانگ کانگ کی سڑکیں بھر دی تھیں۔ ان کا مطالبہ تھا کہ ہانگ کانگ سے ملزمان کی چین کو حوالگی کی اجازت دینے والے بل کو واپس لیا جائے۔ آخرکار اس قانون کو ترک کر دیا گیا، لیکن جمہوریت حامی مظاہرے جاری رہے۔ ایک سال بعد کرونا وائرس کی عالمی وبا نے بڑی حد تک سڑکوں پر خاموشی پیدا کر دی ہے۔ مئی میں بیجنگ نے ایک قومی سلامتی بل کی منظوری دی جو ناقدین کے مطابق ہانگ کانگ کی سیاسی آزادیاں ختم کر دے گا، اور اس خطے کے چیف ایگزیکٹو نے، جنہیں چین کی مرکزی حکومت نے مقرر کیا تھا، اس مجوزہ قانون کا خیر مقدم کیا۔ ہانگ کانگ کے عوام ایک بار پھر استحکام دیکھنا چاہتے ہیں۔ برطانیہ کا کہنا ہے کہ یہ بل چین اور برطانیہ کے اس وقت کے مشترکہ اعلامیے کی واضح خلاف ورزی کا عکاس ہے جب 1997 میں برطانیہ کی طرف سے اس علاقے کو چین کے حوالے کیا گیا تھا۔ ہم نے ہانگ کانگ کے عوام سے ان کی خود مختاری کے تحفظ اور ان کی آزادی کی حفاظت کے لیے ایک تاریخی عہد کیا ہے، اور یہ وعدہ چین نے بھی کیا ہے۔ اب ایسا لگتا ہے کہ برطانیہ ہنگامی طور پر اس سے نکلنے کی پیشکش کر رہا ہے۔ برطانیہ نے ہانگ کانگ کو چین کی حوالگی سے قبل ہانگ کانگ کے باشندوں کو برٹش نیشنل اوورسیز پاسپورٹ یا BNO جاری کر دیے تھے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ اس وقت قریب 3.5 لاکھ افراد کے پاس یہ پاسپورٹ ہیں اور 25 لاکھ افراد اس کو حاصل کرنے کے اہل ہیں۔ برطانوی حکومت ان پاسپورٹ کے حامل افراد اور ان کے قریبی رشتہ داروں کے لیے برطانیہ منتقل ہونا آسان بنانے کی تجویز پیش کر رہی ہے، جس کے ساتھ وہ 5 سال کے بعد شہریت کا واضح راستہ اختیار کر سکتے ہیں۔ Implicit in the British plan is the possibility that Hong Kong could lose. برطانوی منصوبے میں شامل ہونے کا امکان یہ ہے کہ ہانگ کانگ اپنے باصلاحیت افراد کی ایک خاصی تعداد کھو سکتا ہے۔ بیجنگ کے نقطہ نظر سے وہ چاہتے ہیں کہ ہانگ کانگ اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرے، تاہم وہ ہانگ کانگ میں ہنر کو برقرار رکھنے کے لیے کوئی قیمت ادا کرنے کو تیار نہیں ہے، خاص طور پر اگر وہ قابلیت بھی ہو، اور یہ بیجنگ کے لیے پریشان کن بات ہے۔ If those talents also happens to be, in quotation marks, troublemakers for Beijing. اس قانون کی منظوری تک برطانوی وزراء نے ہنگامی اقدامات کی تجویز پیش کی ہے تاکہ BNO پاسپورٹ رکھنے والوں کو برطانیہ میں جانے کی آسانی سے اجازت دی جا سکے۔ ہانگ کانگ واچ ڈاگ ایڈویکیسی کے جانی پیٹرز کا کہنا ہے کہ یہ ہانگ کانگ کو چین کے حوالے کرنے کے بعد کی پالیسی میں سب سے بڑی تبدیلی ہے۔ یہ واقعی ایک قابل ذکر بات ہے، اور یہ نہ صرف ناقابل یقین حد تک فراخ دلی اور معنی خیز امیگریشن شفٹ کا اشارہ ہے، بلکہ یہ ممکنہ طور پر چین اور برطانوی تعلقات میں بڑی تبدیلی بھی ہے۔ لیکن پروفیسر اسٹیو سانگ کا کہنا ہے کہ یہ پالیسی میں تفصیل کا فقدان ہے۔ I think the ambiguity is very much by design. مجھے لگتا ہے کہ یہ ابہام خود منصوبے کا پیدا کردہ ہے۔ برطانوی حکومت نے ہانگ کانگ کو بنیادی طور پر جو پیشکش کی ہے وہ یہ پیغام ہے کہ ہانگ کانگ کے لوگوں کو بھولا نہیں گیا، اور چین کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ برطانیہ اس پر خاموش نہیں رہے گا، اور وہ امید کرتے ہیں کہ چین کی حکومت اس کی حمایت کرے گی۔ Will be responses from the UK. Hopefully the Chinese government will back off. لیکن بیجنگ نے خبردار کیا ہے کہ برطانوی شہریت کی پیشکش خود 1997 کے مشترکہ اعلامیے کی خلاف ورزی کرے گی۔ کچھ عرصہ قبل تک برطانیہ کا اس فیصلے سے اتفاق تھا، لیکن چین کے ہانگ کانگ پر نیا سیکیورٹی قانون نافذ کرنے کی کوشش کی وجہ سے لندن کا اس کے بارے میں انداز بدل گیا ہے۔ ہنری رجویل کے ساتھ عمران جدون، وائس آف امریکہ۔